بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز عزیز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب وظائف دنیا۔ کیا آپ کی ازدواجی زندگی کی کشتی ہچکلا رہی ہے؟ کیا آپ وہ کھویا ہوا پیار اور سکون واپس پانا چاہتے ہیں؟ تو آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی نسخہ ثابت ہوگا۔ رشتے نبھانا ایک فن ہے، اور اس فن کی تکمیل کے لیے روحانی مدد ضروری ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ اور 3 سنہری اصول بتاؤں گا جو آپ کی جوڑی کو آسمان کی بہترین جوڑی بنا دے گا۔ اکثر میاں بیوی ایک ہی گھڑی میں اجنبی بن کر رہنے لگتے ہیں، لیکن گھبرائیے مت۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ خاص وظیفہ اور وہ مؤثر ترتیبیں جن سے آپ کے گھر میں محبت، اعتماد اور برکت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ بس یہ چند منٹ کی ویڈیو پوری دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے ہمارے بزرگوں نے آزمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر میں اختلافات کی جگہ الفت نے لے لی۔ لیکن یاد رکھیے، وظیفہ صرف پڑھنا نہیں، اسے دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک وعدہ کیجئے کہ آپ اسے صرف ایک ٹوٹکا سمجھ کر نہیں، بلکہ اللہ پاک پر کامل یقین رکھ کر کریں گے، کیونکہ رب کا کلام ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب میں آپ میری پیاری بہنوں کو یا میرے پیارے بھائیوں کو وظیفہ بتانے والا ہوں۔ اب آپ اس وظیفے کو غور سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 7 دن تک ادا کرنا ہے۔ آپ میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں۔ اگر میرا بھائی اپنی بیوی کے لیے ادا کرنا چاہتا ہے تو آپ میرا بھائی بھی اپنی بیوی کے لیے ادا کر سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی صرف ایک حد بیٹھ تک ہی نہیں، بلکہ ازدواجی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا سکون بن کے رہنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا اور ایک دوسرے کو سہارا بننا، یہ بھی ازدواجی زندگی میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اگر آپ بیڈ روم کے ساتھ ساتھ اپنے یہ بھی اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ پھر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے دونوں معاملات جو کمرے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو آپ کے اختلافات کے معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے یا میرے پیارے بھائیوں نے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ نے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنے شوہر کا اپنے ذہن و دماغ میں معاملات لے کر آنے ہیں، یا میرے پیارے بھائی اپنی بیوی کے اپنے ذہن و دماغ میں اپنے معاملات لے کر آئیں جو آپ اپنے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ رب العالمین سے کروانا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے سب معاملات اپنے ذہن و دماغ میں باندھ لیے تو پھر آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھتے ہوئے ہی 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبردست پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی مجرب اور صفاتی نام پڑھنا ہے، جو کہ آپ دونوں کو دلوں کو جوڑ کے رکھ دے گا، اور آپ دونوں کو دل میں محبت، عزت، اخلاق اور اتفاق بھی قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ نے نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ اور دوسرا آپ نے رب العالمین کا صفاتی نام پڑھنا ہے، یا جامعوں۔ یا جامعوں کو پڑھنے سے آپ دونوں کے جو اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کا احترام اور عزت بھی کرنا آپ شروع کر دیں گے۔ یا جامعوں یا جامعوں یا جامعوں کو آپ نے بھی 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور آپ میرے پیارے بھائیوں نے یا میری پیاری بہنوں نے دوبارہ آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے دل مبارک پر ہی ہونا چاہیے۔ جب آپ نے درمیان میں 2 آپ نے نام پڑھنے ہیں صفاتی، اس بار آپ کا دل پر ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، تب آپ کا ہاتھ سیدھے آپ کا دل مبارک پر ہی ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی اثر انگیزی کو 100 گنا بڑھا دینے والی باتیں۔ آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ میرے پیارے بہنوں نے یا میرے پیارے بھائیوں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ جتنا ہو سکے آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائیں، اللہ رب العالمین کو پکاریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے کو پہلے بیان فرمایا کہ آپ نے ٹوٹکا سمجھ کر اس وظیفے کو ادا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس وظیفے کو اللہ رب العالمین پر کامل یقین کر ادا کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 3 سنہرے اصول جو آپ کی زندگی کو اور زیادہ بدل کے رکھ دے گا۔ یہ ترتیبیں صرف طریقے نہیں بلکہ آپ کے رشتے کے لیے ایمان کی خوراک ہے۔ وظیفے آپ کی روح کو پاک کرتے ہیں، لیکن یہ ترتیبیں آپ کے عمل کو پہلی ترتیب شکر کو آپ نے روزمرہ کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے رب العالمین کا، اور آپ اپنے شوہر کا یا اپنی بیوی کا۔ اپنے شریک حیات کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ دوسری ترتیب، جسے برکت کی چابی کہتے ہیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے تمام اختلافات کو استغفار کے پانی سے دھو ڈالیں، کوئی رنجش دل میں نہ لے کر سوئیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم ترتیب، گفتگو کا معیار۔ اپنے شریک حیات سے دن میں کم از کم ایک بار 5 منٹ نکال کر ایسی بات کریں جو سکون بخش و شیاکایت بڑی نہ ہو۔ تو میرے پیارے ناظرین، عمل کیجئے، یقین رکھیے اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ یاد رکھیے جو رشتے اللہ کے نام سے جڑا ہو وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ہر گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی افضل زندگی میں لازوال محبت اور دائمی سکون پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین ہمارے ساتھ کامیاب وظائف کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ پرسنلی طور پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں، ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔